أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطہ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس معاملے میں علماء کی مختلف رائے ہیں کہ یہ کون سی بستی تھی۔ بہت سے علماء کے مطابق یہ فلسطین کے شہر جیریکو کی بات ہو رہی ہے، جس کو اریحا بھی کہتے ہیں۔ میرے عاجزانہ رائے کے مطابق یہ جیریکو کی بات اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ جیریکو میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد داخل ہوئے تھے، یعنی کہ یہ اب سے بہت سال بعد کا واقعہ ہے۔ اس کی ڈیٹیل سورہ مائدہ میں آئے گی کہ جب حضرت موسیٰ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا اور فلسطین میں داخل ہونے کو کہا تو انہوں نے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے بنی اسرائیل پہ فلسطین کو 40 سال کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اسی عرصے میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل پہلی بار فلسطین کے شہر جیریکو میں داخل ہوئے۔ یوشع بن نون وہی لڑکے ہیں جو سورہ کہف میں حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت خضر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ علماء کے مطابق حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد یوشع بن نون کو ہی نبوت ملی اور بنی اسرائیل کی قیادت ملی، اور اس لیے میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ یہاں پہ اتنے سال بعد کا واقعہ کیسے آ سکتا ہے، جبکہ ابھی تو بنی اسرائیل صحرا سینائی میں حضرت موسیٰ کے ساتھ بھٹک رہے ہیں، اور یہ مور اور لیس پوری جو سیریز ہے واقعات کی یہ اسی ٹائم کا ذکر ہے جب یہ سب کچھ واقعات ہو رہے ہیں اور حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کا انٹریکشن ہے۔ میں اس میں مولانا مودودی کی رائے سے زیادہ اتفاق کرتی ہوں کہ یہ بستی صحرا سینائی کی ہی کوئی بستی تھی جس میں انہیں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ کھانے کا انتظام تو ہو چکا تھا، من و سلوہ ان پہ اتارا گیا تھا، اب انہیں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ دینی تھی، اس لیے انہیں کہا کہ یہاں اس بستی میں آباد ہو جاؤ۔ شاید یہ وہ جارڈن کی آبادی ہے جسے اب وادی موسیٰ کہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے وہ گوگل میپس پہ بھی آپ کو دکھایا تھا۔ یہیں پہ عین موسیٰ بھی ہے، یعنی موسیٰ کے چشمے۔ کہا جاتا ہے کہ یہیں بنی اسرائیل آباد ہوئے تھے اور یہیں حضرت موسیٰ نے پتھر پہ اپنا عصا مار کے 12 چشمے نکالے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا جس کا ذکر آیہ نمبر 60 میں آئے گا۔ اسی وادی میں حضرت ہارون کی قبر بھی ہے۔ واللہ عالم۔ ہمیں قرآن کی سٹڈیز میں بہرحال ایک بات بہت سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پرفیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کچھ باتیں واضح کرتے ہیں اور کچھ ایمبیگوس رکھتے ہیں، ڈھکی چھپی ہوتی ہیں، متشابہ ہوتے ہیں۔ وہ ڈھکی چھپی باتیں اس لیے ہیں کہ ہم اصل بات جو ہو رہی ہے اس پہ اپنا فوکس کر سکیں، اس کو توجہ دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کلیئرلی بتاتے کہ یہ کون سی بستی تھی، لیکن اس آیت میں بستی کا نام یا لوکیشن امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ان آیتوں کا فوکس یہ سمجھنا ہے کہ بنی اسرائیل کا زوال کن وجوہات کی بنا پہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا نعمتیں، کیا کیا انعام دیے، اور اس کے بدلے میں ان کی کیا ناشکری، کیا رویہ اور کیا ایٹیٹیوڈ تھا، بس یہی سمجھنا ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور تم جہاں مرضی سے جو مرضی چاہے کھاؤ۔ یہ بالکل اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں داخل کرتے ہوئے کہے تھے، یعنی بنی اسرائیل اگر اللہ کے بندے بنتے اور اللہ کے حکم کی پابندی کرتے تو یہی جگہ ان کے لیے جنت نما بن جاتی۔ لیکن صرف ایک حکم تھا، ایک شرط تھی، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطہ کہنا، یعنی اپنا سر جھکا کے اس وادی میں داخل ہونا، اور حطہ کے لفظی معنی کسی چیز کو اتارنے، کسی بوجھ کو اتارنے کے ہیں، جیسے سواری سے سامان کا بوجھ اتارنا۔
اس وقت تک بنی اسرائیل اس قدر گناہ، نافرمانیاں، شرک اور ناشکریاں کر چکے تھے کہ ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ تھا۔ اس لیے ان سے کہا گیا کہ حتیٰ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اے اللہ ہم پہ سے ہمارے گناہوں کا بوجھ اتار دے اور ہمیں معاف فرما دے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ الفاظ اس لیے کہے کہ اپنے تکبر اور اپنی ایگو کا بوجھ اتار کے اس وادی میں داخل ہونا، وہاں کے باشندوں پہ ظلم کرنے کے بجائے وہاں درگزر اور معافی کا اعلان کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فتح مکہ کے وقت پورا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ کی حدود میں داخل ہوئے تو ایسے کہ آپ کی پیشانی آپ کی سواری کی گردن پہ تھی۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ اس دروازے میں داخل ہو تو سجدے کی حالت میں داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، اور پھر آپ نے مکہ والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا اور حضرت یوسف کے وہ الفاظ دہرائے جو انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہے تھے، لا تصریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ اگر بنی اسرائیل بھی ایسا ہی کرتے اور اللہ کے اس حکم کو مان لیتے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اب تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے، اور جو لوگ نیکی میں بڑھتے، احسان کرتے اور احسان کا درجہ اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں زیادہ سے زیادہ دیتا، کیونکہ گناہوں سے سچی توبہ اور استغفار کے نتیجے میں آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے۔ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ جاؤ، وہ آسمان کے دہانے تمہارے اوپر کھول دے گا اور تمہارے موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ یعنی کہ جب انسان سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگے اور اپنے رب کی طرف پلٹ جائے اور پھر اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے حکم کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کر دیتے ہیں، اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں، بلکہ اسے دنیا میں بھی بے شمار عطا فرماتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو جس کا انہیں حکم ہوا تھا، پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے اس نافرمانی کے سبب جو انہوں نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیابان صحرا میں من و سلوہ اتارا، کھانے کا انتظام کر دیا، رزق کی فراوانی کر دی، اور اب رہنے اور سر چھپانے کا انتظام بھی ہو گیا کہ بستی میں چلے جاؤ، بس صرف ایک شرط ہے کہ بستی میں تکبر کے ساتھ مت داخل ہونا، سجدے کی حالت میں داخل ہونا، معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ لیکن ان ظالموں نے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانی کی۔ بخاری اور مسلم کی احادیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ دروازے میں عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہو اور کہتے جاؤ حتیٰ، تو ہم تمہاری تمام خطائیں معاف کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے حکم بدل ڈالا، کولہوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہا کہ حبۃ فی شعارۃ، یعنی گندم کی بالیوں میں دانہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے 3403۔ یہاں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ گندم کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہوئے، ان کے اندر من و سلوہ کی ناشکری پیدا ہونا شروع ہو چکی تھی، اور ہم آیہ نمبر 61 میں دیکھیں گے کہ وہ اپنی اس ناشکری کا کھلم کھلا حضرت موسیٰ سے اظہار کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی ایک اور ریکوائرمنٹ، ایک یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جائے، لیکن ان لوگوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 دفعہ انہیں ظالم کہا ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ عادت بھی تھی کہ وہ لفظوں کا ہیر پھیر کیا کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا سمعنا واطعنا تو وہ کہا کرتے تھے سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ یعنی بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں،
اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، لیکن وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے بدلے میں ان کے اوپر آسمان سے رجز بھیجی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجز کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا، سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کا یعنی وبا کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ رجز ہے جس کے ذریعے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، اس کے بعد اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے اور وہ کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی واپس آ جاتا ہے۔ بس جو شخص کسی سرزمین پر اس کے پھیلنے کے متعلق سنے تو وہاں نہ جائے، لیکن اگر کوئی کسی جگہ ہو اور وہاں پہ وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے نہیں بھاگے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 6974، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے لاک ڈاؤن اور کوارنٹین کے رولز بتا دیے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر 100 سال کے بعد دنیا میں ایک پلیگ، ایک وبا پھیل جاتی ہے۔ یہی وہ رجز ہے جو بنی اسرائیل پر بھی بھیجی گئی تھی، ان میں ان کی نافرمانی کے بدلے میں وبا پھوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما کانوا یفسقون، یعنی ان کی نافرمانی کی سبب سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے یہ وبا ان پر نازل ہوئی۔ اس بات سے بہت کلیئر ہو جاتا ہے کہ ایک عذاب تو آخرت میں آنا ہے انسان پہ، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نافرمانی کے بدلے میں عذاب بھیجتے ہیں، اور یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ رجز یعنی وبا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک قسم ہے۔ آج کل بھی ہم کووڈ کی وبا سے لڑ رہے ہیں، لمحہ فکریہ ہے، کیا یہ عذاب دنیا پہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے آیا ہے؟ الٹیمیٹ سزا جزا تو آخرت کے دن ہی ملنی ہے، لیکن دنیا کا عذاب دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتا ہے، ریمائنڈر ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر غور کرے، ریفلیکٹ کرے، اپنے بیہیویئر کو دیکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو ان عذابوں کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے مشکلوں کے ذریعے جن جوڑتا ہے تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ اور اپنے آپ کو قیامت کے عذاب سے بچا سکیں، جو ایک بہت بڑا اور نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں یقیناً چکھائیں گے ایک چھوٹا اور قریب کا عذاب بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر طرح کے عذاب سے بچائے اور ہمیں بغیر کسی مشکل، بغیر کسی آزمائش کے اپنے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔